ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانداری کی، کھانا پیش کیا تو انہوں نے نہیں کھایا، کیونکہ وہ فرشتے تھے، بشکل انسانی آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ بھئی یہ تو کوئی دشمن نہ ہو کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ تو ان کی بیوی دروازے کے پیچھے سن رہی تھی کہ میری عمر ہو گئی 100 سال، اب کیا کہاں سے بیٹا ہو، کیونکہ ایک طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال فرشتوں نے کہا کہ یہ کون کرے گا، یہ اللہ کرے گا، بیٹا کون دے گا، اللہ دے گا، جب اللہ دے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل۔ اچھا، فرشتوں سے جب بات چیت ہو گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خوشخبری سنانے کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھے، تو کافی سارے آئے ہیں، بعض نے لکھا ہے 9 تھے، بعض نے 11 تھے، بعض نے 8 لکھا ہے کہ اتنے فرشتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی چلو خوشخبری تو مجھے سنا دی، مقصد کیا ہے آنے کا؟ تو ان آیات میں وہ مقصد ان فرشتوں نے بتایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے آنے والو تمہارا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے؟ ایھا المرسلون، بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ تو اصل میں وہ آئے تھے لوط علیہ السلام کے قوم کو عذاب دینے، تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف ہم آئے ہیں، اور کیوں آئے ہیں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اور آئے اس لیے تاکہ ان کو کنکر کے پتھروں سے مارے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، مٹی سے جب اس کو پکایا جاتا ہے تو جس طرح وہ ٹھیکرا بنتا ہے، اس قسم کے پتھروں سے کا عذاب تھا ان کے لیے۔ ہمارے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان پر پتھر برسائے، اور پتھر بھی کیسے؟ مسومۃ عند ربک، تیرے رب کے طرف سے ان پر نام لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کو یہ لگے گا۔ مسومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے وہ نامزد ہے، کس کے لیے؟ للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ مسرف آدمی کون ہوتا ہے؟ جو کہ کسی کا خیال نہیں کرتا، نہ شریعت کا خیال کرتا ہے، نہ بڑے کا خیال کرتا ہے، بدماش ہے، بدماش میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ بدماش تھے، وہ حد سے نکلے ہوئے تھے اور سخت قسم کے گناہگار تھے وہ۔ فرمایا کہ مسومۃ عند ربک، پتھر نامزد تھے ان کے، للمسرفین، ان لوگوں کے لیے جو کہ اسراف کرنے والے تھے، حد سے نکلنے والے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس بستی میں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا، اس میں جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے پہلے نکال دیا۔ وہ لوط علیہ السلام تھے اور آپ کی بیٹیاں تھیں،
آپ کی بیوی جو تھی وہ بھی مسلمان ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، لیکن جب ایمان قسمت میں نہ ہو تو پیغمبر کی بیوی بھی کافرہ، وہ ایمان نہیں لائی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بستی سے آپ تو نکلو، لوط علیہ السلام کو کہا آپ تو نکلو، یہ بستی شام کے قریب سے دوم نام سے بستی تھی اور 4-5 لاکھ لوگ اس میں رہتے۔ تو لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جاؤ۔ لوط علیہ السلام نکلے، بیٹیوں نے ماں کے ترلے کیے کہ آپ بھی ہماری ماں ہوتی ہے اور پھر بیٹی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ بھی ہمارے ساتھ جاؤ، لیکن اس نے انکار کیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے انکار کیا، وہ نہیں گئے، تو وہ بھی پھر اس عذاب کے اس میں آ گئی، زد میں آ گئی۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس میں سے ایمان والوں کو نکال لیا تھا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی اور گھر تھا ہی نہیں، پائے ہی نہیں۔ وہ گھر لوط علیہ السلام کا، باقی سب بدماش کافر۔ فرمایا کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ایک گھر تھا مسلمانوں کا، وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا جو آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے یہ جو واقعہ لوط علیہ 4 قسم کے عذاب ان پر آئے، اور گناہ ان کا کیا تھا، وہ ہم جنس پرست قوم تھے۔ آج کل تو بے شمار ہیں، لیکن آج کل پیغمبر کیونکہ آنا بند ہو گئے، ورنہ آج بھی ایسا عذاب آتا کہ لوگ سمجھ جاتے۔ تو وہ سب سے یہ جو پہلا گناہ ہے یہ ان لوگوں نے نکالا، لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور اللہ نے تو ایک ان پر پتھر برسائے، ایک عذاب یہ ہوا۔ دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور تیسرا عذاب ان کو اللہ نے اندھا کر دیا، ان کو اللہ نے، اور چوتھا عذاب ان کو یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو پروں پر اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور وہاں سے زمین پر پٹخ دیے۔ یہ 4 عذاب اس قوم کو ہوئے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ نے ایک سلسلہ دیا ہے، انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے جائز طریقہ اللہ پاک نے بتا دیا، نکاح کرو، عورتیں اللہ نے اس کے لیے بنائی ہیں، اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ اس سے نسل بڑھتی ہے۔ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو نسل کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر یہ گناہ میں مبتلا ہو تو نسل ختم ہو جائے۔ تو ایک سسٹم اللہ نے رکھا تاکہ انسان آتے رہیں اور پاک زندگی گزارتے رہیں، تو اللہ نے اس کے لیے نکاح کا طریقہ رکھا ہے۔ تو وہ اس گناہ میں مبتلا تھا، اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ جانور بھی جانور کے ساتھ نہیں کرتے، انسان تو اشرف المخلوقات، ہاں جی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج اس دور میں قانوناً یورپ والوں نے اس کو قانوناً اجازت دی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ تہذیب یافتہ قوم ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اتنی ان کی عقل ماری جاتی ہے، جب اللہ کو لوگ بھول جاتے ہیں نا، عقل، یہ جو ہندو جو پیشاب پیتے ہیں دیکھا ہے آپ نے، لوگ پیشاب پیتے ہیں تو اللہ عقل چھین لیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں پہ عقل کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ جو ہم جنس پرست ہے، اور یورپ میں باقاعدہ اس کی اجازت ملے، تقریباً سارے یورپ کے ہر ملک نے اس کی اجازت دی ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، جبکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اللہ نے جو طریقہ بنایا اس کے خلاف ہے۔ تو گناہ اتنا بڑا ہے کہ 4 قسم کے عذاب اللہ نے ان کو دیے، اور فرمایا کہ یہ کس لیے، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ہم نے اس طریقے کو ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑا جو آخرت کے
دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔